بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان نوازی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کے اکرام کے حوالے سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مہمان یعنی گیسٹ کا اکرام یہ ہے کہ اسے خندہ پیشانی یعنی مسکراتے چہرے سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مہمان کے اکرام میں سے یہ بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ کھاؤ اور اسے اکیلے کھلا کر وحشت میں مبتلا نہ کرو، نیز تمہارے پاس جو بہترین چیز ہو اس سے مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ مہمان نوازی کی فضیلت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرنا آداب اسلام اور انبیاء و صالحین کی سنت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس تیزی سے اترتی ہے جتنی تیزی سے اونٹ کے کوہان تک چھری پہنچتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اونٹ کے کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی ہی ہوتی ہے، اسے چھری بہت ہی جلد کاٹتی ہے اور اس کی تہہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایسے گھر میں خیر و برکت بہت جلد پہنچتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا و شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے اور اس بندے یعنی مہمان نوازی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی پاکیزہ غذائیں، جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ میزبان کے لیے آداب۔ نمبر 1، کھانا حاضر کرنے میں جلدی کی جائے۔ نمبر 2، کھانے میں اگر پھل فروٹ بھی ہوں تو پہلے پھل پیش کیے جائیں، کیونکہ طبی لحاظ سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے۔ نمبر 3، مختلف اقسام کے کھانے ہوں تو عمدہ اور لذیذ کھانے پہلے پیش کیے جائیں تاکہ کھانے والوں میں سے جو چاہے اسے کھا لے۔ نمبر 4، جب تک کہ مہمان کھانے سے ہاتھ نہ روک لے تب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے۔ نمبر 5، مہمانوں کے سامنے اتنا کھانا رکھا جائے جو انہیں کافی ہو، کیونکہ کفایت سے کم کھانا رکھنا مروت کے خلاف ہے اور ضرورت سے زیادہ رکھنا بناوٹ اور دکھلاوا ہے۔ مہمان کے لیے آداب۔ جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو۔ نمبر 3، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے۔ نمبر 4، جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ پاک ہمیں میزبانی اور مہمانی کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔